عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، علامات قیامت کے متعلق بات چل رہی تھی اور میں نے آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ علامات قیامت دو طرح کی ہے. حدیثوں کے اندر جو قیامت کی جو نشانیاں بتلائی گئی ہے وہ دو طرح کی ہے. اس میں علامات صغرا ہے اور ایک علامات کبریٰ ہے. علامات صغرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے صحابہ کے مجمع میں بتلایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ والدین کی نافرمانیاں کرنے لگیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شادیاں مہنگی ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، سودی لین دین عام ہو جائے گا. جب یہ ساری چیزوں کو تم دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت بہت ہی قریب ہے اور ہم سب اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہر سماج کے اندر، ہر معاشرے کے اندر یہ ساری خرابیاں پائی جاتی ہے. سودی لین دین کو دیکھ لو، خیر تو غیر لیکن مسلمانوں کے اندر بھی یہ سود کا مسئلہ پایا جاتا ہے. والدین کی نافرمانیوں کو دیکھو تو بھی مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. شراب کو اٹھا کے دیکھو وہ بھی مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری نشانیاں صرف ہندوستان کے اندر ہی پائی جائے، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ ساری نشانیاں عام ہو گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے جو بتلایا تھا یہ ساری نشانیاں میرے بھائیوں عام ہو گئی ہیں. مسجدوں کے اندر شور کرنا، مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں ان کے متعلق میں نے بتلایا تھا کہ سب سے بڑی جو نشانی ہے، جو سب سے بڑا جس امت کا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کی فتنے سے ڈرایا، لیکن ان نبی کی امتوں کے اندر دجال کا نکلنا نہیں تھا، بلکہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر قرب قیامت کے وقت دجال نکلے گا. دجال پیدا ہو چکا ہے لیکن اس کا نکلنا ہی باقی ہے. صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے دجال کی ملاقات کی ہے. اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے لیکن قرب قیامت سے پہلے وہ دنیا کے اندر آئے گا. دجال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دجال کا شبد، یہ لفظ دجال ہے پورے قرآن کریم میں کہیں جگہ پر نہیں. قرآن کریم کے اندر دجال کا لفظ پورے قرآن میں کہیں جگہ پر نہیں آتا. حدیثوں کے اندر دجال کا لفظ آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ
دھوکہ دینا، ملمہ سازی کرنا، فریب دینا، حقیقت کو چھپانا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا، جب وہ نکلے گا قرب قیامت کے وقت، تو یہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، ملمہ سازی کرے گا، حقیقتوں کو چھپائے گا، اور بولے بالے ایمان والے اس کے چکر میں آ جائیں گے۔ وہ کہاں سے نکلے گا؟ روایتوں کے اندر، بخاری اور مسلم کی روایتوں کے اندر سے اتنا ملتا ہے، یأتی من قبل المشرق، کہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ مسلم شریف کے اندر ایک اور روایت ہے سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے ہیلا نامی، یہاں سے نکلے گا، یہ بھی مشرق کے اندر ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور خراسان سے نکلے گا۔ ان تمام روایتوں کے پیش نظر یہ پتا چلتا ہے کہ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد اس کی علامت یہ ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی کے اوپر کاف فا اور لکھا ہوا ہوگا یعنی کافر، اور ہر مسلمان چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا نہ پڑھا ہوا ہو وہ اس کو پہچان لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہوگی، اس کو اللہ اتنی طاقت دے گا کہ وہ پوری دنیا کا گشت کرے گا، پوری دنیا میں وہ چکر لگائے گا، اور ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، 40 دن تک وہ رہے گا، اور باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اتنا فساد پھیلائے گا، اتنے فتنے پھیلائے گا، اور اس کا مذہب یہودیت کا ہوگا، یہودی ہوگا یہ، اور ایران کے اصفہان کے 30,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور اتنا فتنہ فساد پھیلائے گا، والدینوں کو زندہ کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت دکھائے گا، ایک ہاتھ میں دوزخ دکھائے گا، ایک ہاتھ میں آگ دکھائے گا، ایک ہاتھ میں پانی دکھائے گا، اور جب اس کا ظلم بڑھ جائے گا، اور اس وقت جو اہل ایمان ہوں گے، ایمان والے جو ہوں گے، پکے ایمان والے، وہ اس کے ظلم سے نجات کے لیے دخان نامی پہاڑ کے اوپر جا کے پناہ لیں گے، لیکن یہ دجال اس وقت ان کا بھی پیچھا کرے گا، اور جب ایمان والے دیکھیں گے کہ دجال ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ مدد کے لیے دجال کے قتال کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت میں آنا، امتی بن کر آنا روایتوں سے ثابت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دیکھے گا تو اس وقت جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے، ویسے یہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لوط پر اس کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا میرے بھائیوں وہاں سے راز شروع ہوگا، کیونکہ قیامت اللہ تعالیٰ کیوں لائے گا؟ قیامت خود بتلائے گی کہ قیامت کو لانا کیوں ضروری تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی، غیروں کے اندر بھی کتنے فساد عام ہو چکے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا، جھوٹ بولنا، سودی لین دین کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو دنیا کے اندر پیدا فرمایا تھا، اللہ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تو تم کو دنیا کے اندر میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اَيْ لِيَعْرِفُونَ،
کہ میں نے تم کو دنیا کے اندر اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تم دنیا میں جانے کے بعد مجھے پہچاننے والے بنو، کہ تمہیں کھلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، تمہیں پلانے والے ایک اللہ کی ذات ہے، تمہیں بیماری دینے والے ایک اللہ کی ذات ہے، تمہیں شفا دینے والے ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا فرمانے کا اور انسانوں کو پیدا فرمانے کا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں ایک دنیا کے اندر میرے خلیفہ کو پیدا فرما رہا ہوں، میرے نائب کو پیدا فرما رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا؟ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ اللہ جو کس کو دنیا کے اندر پیدا فرما رہا ہے، تو ذرا نائب کو دنیا میں کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، وہ خون بہائے گی، ایک دوسرے کی عزت کی پیاسی ہوگی، قتل و غارت کرے گی، تیرا خاکی تری نافرمانیاں کرے گی، آخر تو کیوں تیرے نائب یعنی تیرے خلیفہ کو دنیا کے اندر پیدا فرما رہا ہے؟ آگے فرشتوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ اگر تجھے تسبیح کی ضرورت ہے تو ہم تیرے تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے، تجھے تحمید کی ضرورت ہے تو ہم تیرے تحمید بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو سجدے میں ہیں، قیامت تک سجدے میں رہیں گے، کئی فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں جو قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر پوری دنیا مل کر بھی اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تو بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے، اور پوری دنیا مل کر پل جھپکنے کے برابر بھی اگر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ہر وقت عبادت ہی عبادت کرتی رہے تو بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ انسان عبادت کرے گا اس کا فائدہ ہوگا، اللہ کی مان کے چلے گا اس کا فائدہ ہوگا، اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا اس کا ہی فائدہ ہوگا، رسول اللہ کے طریقے پر اپنے آپ کو چلائے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم عبادت کریں گے، ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، ہم رسول اللہ کے طریقے پر چلیں گے تو اس سے میرے بھائیوں ہمیں ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ دنیا کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیتا ہے، راحتیں پیدا کرتا ہے، دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے، برکتیں پیدا کرتا ہے، تمام پریشانیاں مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ کو بھول کر جب انسان زندگی گزارتا ہے، رسول کے طریقے سے ہٹ کر اپنے آپ کو چلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، آسانیوں کے اندر تکلیفیں نظر آتی ہے، راتوں کو اٹھ جاتا ہے، نرم نرم بستر ہوتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ بے چینیاں ہو رہی ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، جی گھبرا رہا ہے، بے چینیاں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو بلایا ہے۔ جہاں کہیں میرے بھائیوں پریشانیاں آئے، جہاں کہیں حالات آئے تو انسان کو اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا چاہیے، بیماری آئے، تکلیفیں آئے تو انسان کو اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے بزنس کے اندر، میرے کاروبار کے اندر حرام کے پیسے تو نہیں آ رہے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا جس سے میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو خیر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ کچھ عبادتوں کی ضرورت ہے، تسبیح کی ضرورت ہے، حمد کی ضرورت ہے تو ہم بیان کرنے کے لیے کافی ہے، آخر تو تیرے خلیفہ کو، نائب کو، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کی تفسیر کے اندر علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جس کو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خواہشات ہے، وہ نفسانیت ہے،
کہ اس مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے مادے کو رکھا ہے، نفس کے مادے کو رکھا ہے۔ انسان کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پینے کی خواہش ہوتی ہے، بیوی بچوں کی خواہش ہوتی ہے، اور فرشتوں کے اندر کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ وہ نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ دنیا کے جنگلوں میں رہ کر مجھے کتنا یاد کرتا ہے، میری کیسے عبادت کرتا ہے، میری مان کی کیسے چلتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی مان کے چلتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے، تو اللہ اسے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دنیا والے اگر راضی ہو، رشتہ دار اگر راضی ہو، پورے قوم پوری سماج اگر راضی ہو، لیکن جب ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو تو میرے بھائیوں سب بیکار ہے۔ کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد وہیں جانا ہے۔ آج انسان مرنے کو بھول گیا۔ آج مسلمان کی زندگی کو دیکھو تو ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے والبعث بعد الموت، کہ ہمیں موت کے بعد واپس کھڑا ہونا ہے۔ نہ معلوم قبر میں کتنا سونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا کہ اللہ انسان کو، ایک ایک انسانوں کو بلا بلا کے حساب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی دی ہے، ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا کر اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ہماری قبر کو بھی ہمارے لیے باغ بنا دے گا، اور آخرت میں میدان محشر کے اندر بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها